السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ناصر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ چیمپئن ٹرافی سٹارٹ ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور رینوویشن جو ہے، اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ فل زور و شور سے تیار ہے۔ ہوپ فلی کہ 2-3 دن کے اندر اندر اسٹیڈیمس کمپلیٹلی تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پاکستان پھنس چکا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ایک بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم پاکستانی ٹیم کو پیش آتی ہے، یا تو ان کا کوئی بالر جو مین بالر ہوتا ہے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے، جس طرح 2022 کے ورلڈ کپ میں شاہین آفریدی تھے، پھر 2023 کے ورلڈ کپ میں نسیم شاہ تھے، یا تو کوئی ایسا بیٹر جو کہ ہماری بیک بون بن گیا ہوتا ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں، جس طرح اس بار ہے سائم ایوب۔ اب سائم ایوب کی جانے سے ایک بہت بڑی اسپیس کریٹ ہو گئی۔ وہ ایز اے اوپنر ہمارے بیک بون بن چکے تھے، لیکن پچھلے کئی T20 میں سائم کے ساتھ جو اوپننگ کر رہے تھے وہ تھے عبداللہ شفیق۔ اب عبداللہ شفیق کی پرفارمنس الگ لیول پہ کویسچنیبل تھی، کیونکہ عبداللہ شفیق بھی پرفارم نہیں کر رہے تھے۔ سائم کے جاتے ساتھ 2 اسپیس بالکل خالی ہوگی۔ ایک تو فخر نے آکوپائی کر لی، کیونکہ فخر آپ کا مین T20 اور ODI کا اوپنر ہے، چاہے لوگ جو بھی تھیں۔ فخر تو ٹیم میں واپس آ گئے، لیکن سائم کی جگہ پہ کون ہے؟ بھی بہت بڑا کویسچن ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑے ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں کسی نان ریگولر اوپنر کو اوپنر بھیج دیتے ہیں۔ ایک ورلڈ کپ میں تو ہم نے یونس خان کو اوپنر بھیج دیا تھا، جو کہ مڈل آرڈر کا پلیئر تھا، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بابر اعظم یا تو اوپننگ کریں گے، کیونکہ بابر اعظم تو قربانی کا بکرا ہے۔ کبھی اس کو ٹیسٹ میں آپ اوپننگ پہ بھیج دیں، کبھی آپ T20 میں بیٹنگ اوپننگ پہ بھیج دیں، اور اس بار تو ODI میں کہا جا رہا ہے۔ اب بابر اعظم کے اگر ہم سٹیٹس کو اٹھا کے دیکھیں تو بھائی بابر اعظم کے ایز اے اوپنر ODI میں سٹیٹ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ 2015 میں بابر اعظم نے اوپننگ کی تھی، جب بالکل اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہے تھے، 2 میچ ایز اے اوپنر کھیلے تھے اور بالکل فیل ہو گئے تھے۔ لیکن بھائی قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بابر کو بنانا ہے۔ ٹیسٹ میں بھی دیکھ لیں، کوئی اوپننگ نہیں تھا تو بابر اعظم کو بھیج دیا، لیکن پھر سب سے زیادہ تنقید بابر اعظم پہ ہوتی۔ لیکن میں اس فیور میں ہوں کہ بابر اعظم کو ایز اے اوپنر بھیجا جائے، کیونکہ بابر اعظم کے اگر 2022 کے بعد دیکھ لیں، ہم نے کوئی 19-20 T20 کھیلے ہیں، جس میں سے 7-8 مرتبہ تو بابر اعظم پہلے دوسرے اوور میں بیٹنگ کرنے آئے ہیں۔ دیٹ مینس وہ ایز اے اوپنر ہی آئے ہیں۔ اور ان 19 ODIs میں جو سب سے لیٹ بابر اعظم بیٹنگ کرنے پہ ہیں وہ ہے 10.1 اوور میں۔ دیٹ مینس اس وقت تک کی بال بالکل نیو تھی۔ تو اوپنر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نیو بال کو تھوڑا سا اولڈ کرے، اس کو تھوڑا سا پرانا کرے، تاکہ نیچے بیٹرز کے لیے آسانی ہو۔ تو وہ تو بابر اعظم خود ہی اوپر آ کے کر رہے ہیں، کبھی پہلے اوور میں آ رہے ہیں، کبھی دوسرے، کبھی 8ویں، کبھی 10ویں میں آ رہے ہیں۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ بابر اعظم کو ایز اے اوپنر بھیج دیں۔ خیر یہ تو میچ سے پہلے ہی پتہ چلے گا، لیکن سعود شکیل کا نام بھی دیا جا رہا ہے کہ سعود شکیل کو بھیجیں۔ اگر سعود شکیل کو اوپر بھیجیں گے تو مڈل آرڈر میں کون؟ چاچو بھی نہیں ہے۔ ساری ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ خوش دل پہ ہوگی، چونکہ آلموسٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال کے بعد ٹیم میں آ رہے ہیں۔ وہ خود اتنے ٹینشن میں ہوں، کیونکہ جب ایک پلیئر کم بیک کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس پہ پریشر ہوتا ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ دوبارہ ڈیبیو کر رہا ہے۔ ساتھ میں طیب طاہر کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ طیب طاہر کی تو مجھے ٹیکنیک کی سمجھ نہیں آتی۔ طیب طاہر کیسے اوپنر جائے گا بھائی؟ اس کی تو ٹیکنیک ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ٹیپ بال پہ کھیل رہا ہو، ٹیپ بال والی شاٹیں وہ مار رہا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس کی کبھی کبھار لگ جاتی۔ ان تینوں آپشن میں جو سب سے بیسٹ آپشن مجھے تو لگ رہا ہے وہ تو بابر اعظم ہے، پھر یا سعود شکیل ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ طیب طاہر کی طرف تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، رضوان کی آپشن بھی کافی سارے لوگ دے رہے ہیں، لیکن رضوان اسپنر کو بڑا اچھا کھیلتا ہے۔ اینڈ پہ تھوڑی بہت اگر ہٹنگ چاہیے ہو، سوئچ ہٹس مارنی ہے تو رضوان مار سکتا ہے، بابر نہیں مار سکتا۔ بابر اعظم کو ایز اے اوپنر پھر بھیج دیں، قربانی کا بکرا بنا دیں۔ میری تو یہ بڑی سجیشن تھی کہ اگر آپ نے دونوں اوپنر چینج کرنے تھے تو پھر میری تو یہ سجیشن تھی کہ بھائی پھر امام الحق کو ٹیم واپس لے آتے، تاکہ یہ پرابلم تو نہ ہوتی۔ امام کے ایز اے اوپنر بہت اچھے سٹیٹس ہیں، اور خاص کر کے پاکستانی وکٹس پہ تو وہ شیر ہے۔ فلیٹ ٹریکس پہ تو امام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے آپ کو بڑے میچز جتوائے ہیں۔ خیر لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹیمز بھی آ چکی ہیں، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی لاہور میں پریکٹس کر رہی ہے۔ کل تو ایک میچ میں ہمارے بوبسی دا کنگ بڑی جلدی آؤٹ ہو گئے۔ ڈک پہ شاہین آفریدی نے اس کو آؤٹ کیا، بابر اعظم کو خود بھی سمجھ نہیں۔ اب بابر اعظم تم نے جتنا جلدی آؤٹ ہونا ہے پریکٹس میچز میں آؤٹ ہو جاؤ، لیکن خدا کے لیے مین میچز جو ٹورنامنٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور چیمپئن ٹرافی ہے اس میں آپ نے آؤٹ نہیں ہونا۔